اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کے کچھ خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے، جن میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے، بصیرت، روشنی، اس کے قلم ڈگمگاتے نہیں، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اصول اور کلیات سمجھا دیے گئے دین کے کہ وہ ذہن میں ہوں تو کوئی دجال فریب نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا جب فتنہ ظہور کرے گا تو اس وقت جو لوگ سورہ کہف پڑھنے والے ہوں گے یہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ اب دجال کے بارے میں احادیث میں جو کوئی بیان ہوا ہے وہ بہت سائنٹیفک ترقی کا دور ہوگا۔ مردہ جو ہے نا کاٹ کر آدمی کو دو ٹکڑے زندہ کر دے گا، یہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، سائنس اتنی ترقی کر دے گی۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تدبیریں ہاتھ آ جائیں، مصنوعی بارشیں برسا دے گا، زمین اچھی بنی ہوگی، وہاں کے لوگ نہیں مانیں گے، بنجر ہو جائے گی، ایسی سپرے ہوگی، تباہ ہو جائے گا علاقہ۔ تو ایسا دور جو ہے مادیت کی معراج، آنکھیں جو ہیں چندھا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کام، تو وہاں صرف یہ سورہ کہف بچائے گی، کیونکہ سورۃ الکہف مادیت اور غیب کی جنگ ہے۔ جو لوگ صرف سین دنیا کو مانتے ہیں نا، جو آنکھوں سے دکھائی دیتی کہ بس یہی جہان ہے جی، جو نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، نہ کوئی خدا نہ کوئی آخرت، ان کا علاج ہے کہ نہیں بے وقوف ہو، یہ جو نظر آتی ہے چیز یہ تو بہت چھوٹی، اس کے پیچھے جو دنیا نا اس سے بہت بڑی اور لمبی چوڑی غیب کا عالم جو ان سین ورلڈ، اس پر ایمان۔ اس لیے اس میں تینوں واقعے جو بیان ہوئے ہیں، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، ذوالقرنین کا، تینوں دیکھیں مادیت سے جنگ ہے ایمان کی۔ ایک طرف مادیت ہے کہ بظاہر تو آدمی اتنے سال سویا رہا ہے اور پیچھے بے ایمان لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سنسار کر دینا، یہ کیوں اللہ کو مانتے ہیں؟ مگر اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، وہ غار میں جا سوئے میرے توکل پر، کیسے سامان کر دیے ان کے لیے وہ ریسٹ ہاؤس بنا دیا، ہوا آتی تھی ایک طرف سے گزر جاتی تھی، دھوپ پڑتی کوئی نہیں تھی، کتا دروازے میں بیٹھا ہوا تھا نگرانی کے لیے، میں ان کے پہلو بدلتا تھا گل نہ جائیں، یعنی اللہ ان لوگوں کا مددگار ہو جائے، بظاہر اٹھ ہے، اتنی مدد کھانے پینے کے بغیر بچے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ پیغمبر نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی قتل کر دیا بے گناہ، دیوار بنانے لگا، انہوں نے تو ہمیں روٹی نہیں دی، اور یہ کشتی توڑ دی۔ بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور راز یہ ہے، یعنی عالم غیب پر ایمان، پیچھے ہے دنیا ہے۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا بیان کیا کہ وہ مشرق مغرب میں گیا، شمال میں گیا، اتنا اقتدار تھا مگر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا تھا، مادی دنیا کا پرستار نہیں تھا، سارے اسباب اس کے پاس تھے مگر وہ یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، ایک عادل اور متقی حکمران۔ اس لیے سورہ کہف جو ہے نا، آپ نے اگر فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھو تو اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا، پڑھو گے اور غور کرو گے تو بالکل ایسے آدمی کو ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ آج کے فتنے جتنے ہیں نا، یہ دانشور بکواس کرتے اور ٹی وی اور میڈیا جو ہے کیا جائے، سب کا اس کے میں علاج ہے، اس زہر کیا تریاق ہے یہ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور نہیں ابتدائی جو ہے نا آیتیں 3 اور کسی روایت میں 10 آتا اور آخری بھی 10، یہی پڑھ لیا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ اللہ۔ ہم تعریف کے معنی میں آتا، مگر جہاں نعمت ہاتھ بیان ہوئی نا کہ یہ کام اللہ نے کیا، تو وہاں پھر شکر کا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ
اس نعمت کے عطا کرنے پر اتنی عظیم اور اتنی اعلیٰ نعمت اس نے دی ہے کہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اس پر وہ اللہ شکر کے لائق۔ آدمی شکر ادا کرے کہ یہ ساری دولتیں مل جاتی مجھے قارون کی طرح، تخت مجھے مل جاتے، زمین و آسمان کی حکمرانی مل جاتی، مگر ہدایت نہ ملتی تو کیا تھا، بالکل برباد ہوتے۔ اور یہی بات جنتی لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے احسان سے جب بھر جائیں گے نا جذبہ شکر سے، تو جنت میں قدم رکھ کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں یہاں نہ لے آتا تو ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت دی۔ تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، جانا کدھر ہے۔ تو ایسا ہی مسافر ہے جس کو کوئی علم نہیں کہ کس جگہ سے میں نے سوار ہونا، کدھر کا ٹکٹ لینا، جانا، بالکل اس کی زندگی جہالت کی۔ اس لیے یہ پڑھے لکھے جو نا جامعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے فلسفی گشتی آگاہ، اب یہ مینک بہت ہے، برساتی مینک ہے، نئے نئے دانشور آ رہا ہے، بالکل جہالت کے پتلے، ایک لفظ نہیں دین کا پڑھا مگر دین پر تبصرے کر رہا ہے کہ دین کیا یہ ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے قرآن مجید بھی آپ نے کبھی ناظرہ بھی پڑھا، قسم دے کر مجھے کبھی نہیں۔ یہ زیادہ ایسے حال ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں کالج میں جب پڑھتا تو میرے پرشین کے استاد تھے، قابل تو بہت تھے، پروفیسر منظور حسین شور صاحب۔ تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیتے نا خام خواہ اساطیر پر بحث کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، کتاب میں تھا اساطیر، افسانے، گپیں، بے بنیاد کہانیاں۔ کہنے لگا قرآن میں اساطیر کا ہی مجموعہ لکھا کہ وہ ایک ساحج میں نانک اس کے ٹخنوں تک سمندر آتا تھا اور جہاں سے چاہتا تھا مچھلی پکڑ کر اس طرح سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا جاتا تھا۔ اسی طرح دو تین باتیں اور کہیں کہ ذوالقرنین گیا، اس نے سورج ڈوبتا دیکھا۔ اب میرے ساتھی جب وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، غلام نبی، وہ میرے ساتھ سے ڈس گئے۔ ہم ہمیشہ دینی باتیں کرتے، وہ مجھے پکڑ کر اٹھانے لگے۔ اب میں وہاں بالکل سر گھونا رکھتا تھا اور بالکل نہ لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، شروع سے میرا یہی طریقہ۔ جب اٹھائے میں نے کہا یار یہ کم وقت لوگ ہیں، بچے بھی ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی استاد سارے بگڑے۔ جب انہوں نے دیکھا شور صاحب کہنے کیا بات ہے، وہ غلام نبی کہہ رہا شور صاحب یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اٹھیں۔ میں پھر اٹھ کھڑا، ضرورت کی میں نے کہا شور صاحب آپ صحیح بتائیں، ہمارے استاد ہیں، کہ آپ نے قرآن مجید کبھی پڑھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں سچ بولوں گا میں نے پڑھا۔ اسی کا نتیجہ کہ آپ آج میں کا ذکر کریں، کہاں ہے قرآن؟ پتہ نہیں آپ نے یہ خواب میں سن لیا یا کسی ملا کی زبان سے سن لیا، ایسا آدمی کے ٹخنوں تک کہاں ہے ذکر؟ تو ایسے لوگ یقین جانے یہ بڑے بڑے دانشور ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے، اب جو جی کیا جائیں گے۔ تو اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ ہمیں ایک روشن کتاب دیں۔ ہم ہیں دانشور، ہمارے پاس ہے روشنی، یہاں کوئی اندھیرا نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ، جتنا شکر ادا کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، صحیح بخاری دوسری کتاب میں، جب جنگ خندق کا موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اب مقابلہ تو ویسے نہیں ہو سکتا، کھلے میں خندق کھودنی چاہیے، ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ حضور نے قبول کیا اس کو، خندق کھودنی چاہیے۔ اب یہ نہیں تھا کہ صدر صاحب اندر بند بیٹھے ہیں اور وہاں محافظ کھڑے ہیں اور لوگ جو کھود رہے ہیں۔ خود سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی طرف ساتھ، حضرت براء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مٹی جو سے باہر نکال کر کے آئے، اور نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتارا ہوا تھا، آپ کا بدن مبارک جو تھا وہ مٹی سے ڈالا یا مٹی لگی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت پڑھ رہے تھے؟ یہی شکر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے شاعر سے، ان کی نظم تھی جو حضور پڑھ رہے تھے، لوگ بھی سنتے تھے، مست تھے سارے ہی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تو ہمیں راستہ نہ بتاتا، دین نہ اتارتا، تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ جس طرح ساری دنیا فی ضلال مبین تھی، گم اندھیروں میں، ہم بھی اس طرح رہتے۔ یہ تو نور سورے اٹھا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم زکاتیں دیتے، نہ نمازیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتی۔ فانزل سکینۃ علینا، اب یہ دشمن جب ہمارے اوپر چڑھتے آتے ہیں تو ہم پر سکینہ نازل فرما، ہمیں یہ طمانینت حوصلہ دے کہ ساری مشکلات کے باوجود ہم ہنستے
ہوئے ان خطرات میں سے گزرتا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا بہرے حوادث میں، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ مومن ایسا ہو جاتا ہے، اس کو مشکلات پریشان نہیں کرتی، وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ چلتا کہ وہی سڑک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے میرا، اگر یہ نہ تھی میں نے سوچنا پڑتا کہ وہ کیوں نہیں آئی مشکلات جو دین بتاتا تھا، یہ مشکلات بتا رہی ہیں کہ راستہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اللہ کہنا، اور اگر ہماری ٹکر ہو جائے بے ایمانوں سے تو پھر ہمارے قدموں کو ثابت رکھا، ڈگمگائے نہیں۔ اور ساتھ فرمایا ان العلا قد بغوا علینا، یہ بے ایمان ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، ہم دین بتا رہے ہیں اور یہ ہمیں وطن سے نکالا اور یہ ہم تنگ کر۔ اور آخری بات جب حضور اس کو پھر ڈراتے اونچی آواز سے، لوگ بھی ڈراتے، اذا ارادوا فتنة ابینا بینا بینا، اگر یہ ہمیں دکھ دے کر دین سے ہٹانا چاہیں گے کہ یہ لوگ پلٹ جائیں مرتد ہو جائیں، اذا ارادوا فتنة، تکلیفیں دے کے کہیں گے دین سے ہٹ جاؤ، ابینا بینا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، یہ کام کبھی نہیں ہوگا، ہم پر سے جو چیز چاہے گزر جائے یہ نہیں۔ جب ابینا آپ دہراتے نا صحابہ بھی دہراتے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو اس نعمت پر کہ تمہیں رسول کی امت نے بنایا، کتاب اتاری، الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب دیکھتے جائیں ایک ایک لفظ، پہلے انزلہ کا، یہ نہیں کتاب آ گئی ہے دنیا میں، نہیں، اتاری۔ اب قرآن مجید میں صاف دیکھ لیں آپ، بے شک عذاب کا ذکر ہو، عذاب بھی ہم سمجھیں بری شے، کوئی بری نہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی امت پر تعاون نازل کرتا تھا رحمت ہوتی ہے، وہ حرام دادے اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے، برائی نہیں ہوتی۔ انزال وہاں ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آتی نا، یعنی عرش عظیم سے اتر رہی۔ فرمایا میں خاص اہتمام سے بڑی شفقت سے یہ اوپر سے نعمت اتار رہا ہوں، یہ تم پر بڑا رحم فرمایا میں نے کہ عرش سے میں نے نگاہ ڈالی کہ میری مخلوق برباد ہو رہی، میں نے تمہاری خبر گیری کی، اس لیے فرمایا شکر کے لائق وہ اللہ جس نے اتنی بلندیوں سے ہماری خبر لی اور اپنی طرف سے کتاب اتاری، بڑے اہتمام سے، بڑے بندوبست سے، العبد ہی، اور اتاری کس پر؟ یوں ہی پھینک دی کہ یہ نسخہ چھپ کر آ گیا، جہازوں کے ذریعے گرا رہے لوگ اٹھا رہے، اپنے خاص بندے پر، العبد ہی، اپنے بندے پر۔ اب اس بندے سے مقرب مشرف آ رہا اس دنیا میں کو پیدا ہوا بندہ بھی، اللہ نے وہ کتاب بھی ایسی کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ رہی، اور بندہ بھی ایسا کہ اس کے آ جانے کے بعد اللہ نے رسالت ہی بند کر کہ اب کوئی پیغام میرے پاس نہیں رہا، جو میں نے بتانا تھا بتا دیا، سیکھ لو جس نے ایسے سیکھا اپنے بندے پر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ العبودیہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس میں توہین، اللہ کا بندہ، اس سے بڑا تو شرف ہی نہیں کو، سارا زور تو لوگ آ رہے ہیں کہ لوگ بندگی کریں، تو جس کو اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ بن گیا، اب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا۔ اور اسی لیے ہم تشہد میں کیا پڑھتے ہیں، جب ہر 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے رسول ہونے کی گواہی بعد میں دیتے، باشہد ان محمدن عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جب سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہوگا جو حضور پر ہوئی ہے وہاں بندہ کہا گیا، یہ نہیں کہ میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، رسول ہے، باتیں سب ٹھیک ہی، بندہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ کہیں آ جائے گا کہ لوگوں یوم الفرقان کو یاد کرو، بدر والے دن کو، جب اس نے اپنے بندے پر فضل فرمایا کہ اتنے لشکر کے مقابلے میں تھوڑے سے کمزوروں کو غلبہ دے دی۔ کئی فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر شک ہے تمہیں اس کتاب میں جو اس بندے اپنے بندے پر ہم نے اتاری تو لے آؤ تم بھی اس جیسی صورت۔ جہاں ذکر معراج کا ذکر ہے کیا کہا ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کہیں فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں بھی سدرۃ المنتہا پر بھی اپنے بندے پر وحی کی۔ جو بندہ ہونا کوئی معمولی بات، علامہ اقبال کہتے ہیں تم بندے ہو لوگوں کے، جیسے حضور نے فرمایا کوئی چادر کا بندہ ہے، کوئی درم کا بندہ ہے، کوئی ٹکے ٹکر پر ایمان بھیجتے ہو، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، میرے بندے اور ہیں، اللہ کے بندے اور ہیں۔ ما سراپا انتظار و منتظر، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی خدا دیدار دے، اور جو عبد ہوتا اس کا خدا انتظار کرتا کہ لاؤ جبریل پھر آسمان پر میرے پاس، میں اس سے ملنا چاہتا، اس کا انتظار خدا کرتا۔ تو فرمایا شکر کے لائق ہے وہ اللہ، پہلے تو اللہ ہی پیار سے بھرا ہوا۔ اب اس کی تشریح لوگوں نے بہت کی،
مگر جیسے لکھتے ہیں سید ابو الحسن ندوی کہ ہمارے جو مرشد تھے بڑے عالم تھے، ولی تھے، علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، تہجد نہیں قضا کی، باجماعت نماز نہیں قضا کی، مرتے دم تک، اور اس لیے اندر نہیں سوئے کہ نیند سے نہ رہ جائے، باہری ٹینٹ تھا، بارش ہو آندھی، علماء اپنے آتے تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، وہ کہتے یار سادہ ہندی زبان میں سمجھو تو یہ من مون ہے، جس کو من مون کہتے ہیں نا کہ ایسا سونا، ایسا خوبصورت، جو اس کو دیکھے اس کو سنے اس کے دل کو وہ کھینچ لے، وہ اس کا دیوانہ ہو جائے، من مون۔ سید مودودی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہی کہ شوق سے جس کی طرف آدمی بھاگ جائے وہ اللہ ہوتا۔ تو فرمایا اللہ شکر کے لائق ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب، الکتاب کا، یہاں کتابن بھی کہیں کتاب بھی کیا کرتا ہے، نکرہ بھی، دو زبریں ہوتی دو پیشیں، وہ بھی عربی زبان کا سٹائل ہے۔ کبھی یہ تنوین جو ہوتی دو زبریں دو پیشیں جن سے نون کی آواز نکلتی ہے، یہ تفخیم کے لیے بھی ہوتی ہے، بلند مرتبہ۔ یہ کہہ رکھا جاکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا۔ اب یہ اس کا معنی میرا رسول نہیں ہوگا، ایک عظیم الشان رسول آیا۔ جیسے کہتے ہیں وہاں تو یار ایک عالم رہتا ہے، تاریخ کے موقع پتہ چل گیا کہ بہت بڑے پائے کا آدمی، اور کہیں الکتاب کہتا پراپر نام کے طور پر کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ انبیاء کرتے آئے تھے کہ آخر میں آئے گی جو خاتم الکتب ہو، اس پر کتابیں بند ہو جائیں گی، یہ وہ کتاب اس نے اتاری۔ شکر کرو اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر ایسی اعلیٰ کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی ٹیٹ، کوئی ایج پیج، کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ جو فکرہ ہے نا آج کے دانشوروں کا علاج، اٹھتے ہیں عربی زبان کا حوالہ دے کر، مرزا غلام احمد پرویز، جاوید احمد غامدی، ادھر ادھر سے مارا پکڑا، ایک ایسا معنی کرنا شروع کر دیا جو نہ رسول کو سوجا، نہ صحابہ کو سوجا، نہ کسی امام کو سوجا، اور لوگ کہتے ہیں یار اس نے بڑا نقطہ نکالا، اور نقطہ کیا نکالا؟ دین کی جڑ کا۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے یہ کوئی محمد پہ اتارا تھا اللہ نے، یہ بزارت تھی جو کسی کے پلے کچھ نہ پڑا تھا، آج اس کو سمجھ گئے۔ یہی آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھے، قرآن جی وجہ کوئی ٹیڑھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر ٹیڑھی ہے تو یہ کوئی کتاب رہ جائے، اللہ نے اتار کر کوئی احسان نہیں فرمایا، لوگوں کو گمراہی کے گلے میں گرا دیا کہ 14 سال سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، اور پھر غلام احمد 12 سال لے کر کے زندہ، بعد میں سمجھے کہ 30 آتے ہیں قرآن میں مرنے، ایسا قرآن مذاق بن گیا۔ اس لیے جو تشریح ایسی کرے گا سن لے کہ وہ کسی نے پہلے نہیں کہ دجال ہوگا، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر پہلے سارے بیوقوف جاہل ہے تو کہتا ہے تیرے علم پر کیا اعتبار ہے، پنجاب میں پیدا ہوا تو زیادہ عالم ہے، اس لیے جو کہے نا کہ مانا یہ ہے وہ حوالہ دے کہ یہ رسول نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، یہ اگر غیر عزیز نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ عربی مبین میں اتنا صاف عربی ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں بات تھی کہ 14 سال بعد پیدا ہوگا دانشور تو حل کرے گا، یہ خود اس کے بدماش اور بے ایمانوں نے کیا کہ قرآن کا مذاق اڑا رہا، قرآن کی تشریح صاف سیدھی جو عرب کے بدوؤں نے سمجھی اس کو ہم نے لینا، کیونکہ اللہ فرماتا میں نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یہ کوئی مما نہیں اتارا کہ حل کرتے پھریں سوال اور کسی کا صحیح نکلا گے۔ قیمن اللہ اکبر، قرآن پاک کا کیا بیان کریں، ترجمے سے کام نہیں چلتا، عربی زبان اتنی اعلیٰ کی، اسی لیے اللہ نے اس کو آخری کتاب کے لیے چنا۔ قیمن، اب اس کی تشریح کرتے کرتے علماء تھک گئے، کسی نے کہا قیمن سے مراد مستقیم ہے، کہ بالکل درست ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں، نہ غلط ثابت ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ اگر لوگ کہیں نا یہ بات غلط ہے، سائنس تو کچھ کہتی فلسفہ، تو صبر کریں، سائنس اور فلسفہ خود ایک دن ایسے ہاتھ ڈال دے گا کہ ہم بیوقوف، ہم نے نہیں سمجھا تھا، بات تو یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں حرف اورا ریب نے تبدیل نے، قرآن کے کسی حرف میں شبہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آیا شرمندہ تعویل نے، اور اس کی کوئی عید بھی تعویل کی محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ہیرا پھیری کرنی پڑے گی ہر جان چھڑانے کی، اب اس کے معنی بدلو، فرمایا کوئی ایسا وقت نہیں آئے، جو ایسا کہتا ہے اس کو کہا صبر کر، تیرا علم ہی تجھے ایک دن سمجھا دے گا۔ اور لوگ مانتے جا، بالکل مانتے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری سائنس فلسفے سارے ہے نا، بس جلد بازی تھی، کچھ نہیں، بات قرآن کی تو فرمایا قیمہ، ایک معنی تو درست کا، ٹھیک کہ کوئی بات اس میں غلط نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں قیمنا علی کتب السماویہ، جو اللہ نے آسمانی کتاب میں اتاری تھی نا، یہ ان پر نگران ہے، اب کسوٹی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو سارے اس کے سامنے پیش ہوں گے، یہ قیم ان پر حاکم اور نگران، یہ بتائے گا کتنا حصہ ان کا ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے اس میں ملا دیا،
اس میں تبدیلی کر کے لفظ بدل دیے ہیں. قرآن اسی کو دوسری جگہ مہیمن علیہ کا کہ یہ بالکل اوپر نگران بن کر بیٹھا ہوا. اب اس کی روشنی کے بغیر جو ان کتابوں کو پڑھے گا برباد ہو جائے. اسی لیے اب ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس یہودی نے اور جس نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ گیا ہوں پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا وہ اللہ کی قسم جنت میں کبھی داخل نہیں. وہ نہ تورات کو مانتا نہ انجیل کو. غلط کہتا مانتا ہوتا تو اس میں تو لکھا تھا کہ مان لینا آخری نبی کو. نہیں مان رہا وہ خبیث. اس لیے یہ کوئی یہود نہیں نصارہ بے ایمان. تو فرمایا کئی من الکتب السماویہ آسمانی کتابوں پر بھی ابھی حاکم ہے. ربو مسلم خراسانی فرماتے ہیں کئی من بمثال الامہ کہ قیامت تک جو مسئلے پیش آنے. لوگ کہتے ہیں حالات بدل گئے یہ ہو گیا فرا ہو گیا. فرمایا اس نے پہلے ہی لحاظ کر لیا زمانے کا حالات کا کہ جس جس قسم کے حالات آئیں گے زمانے سب کا خیال رکھ کر حکم دیے. یہ زمانے سے پیچھے نہیں رہ جائے گا یار کیا کریں اب پردے سے رکاوٹ ہوتی ہے اب سود نہ لینے سے یہ ہوتا ہے. فرمایا برائی چھوڑنی ہوتی ہے علاج کرنا ہوتا ہے اس برائی کا یا نسخہ ہی تبدیل کرنا ہو. نسخہ نہ بولو نسخہ رہنے دو ایسا ہی. تم اگر اس راستے کو چھوڑ دیں اپنا آپ ٹھیک کریں. تو امت کے مصالح کا یہ دامن ہے. کتب سماویہ پر یہ حاکم بن کر بیٹھا اور ہر چیز اس میں کرکٹ ہے درست ہے. کوئی بات اس کی غلط نہیں ہوئی. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی. غلط بات اس کے قریب نہیں آتی. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اب دو کام جو قرآن پاک کے ہیں اور اللہ کی کتابوں کے ہیں اللہ کے رسولوں کے ہیں کہ کچھ مانیں گے کتاب کو کچھ نہیں مانیں کچھ عمل کریں گے نسخے پر نہیں. فرمایا ان لوگوں کو جو نہیں مانیں گے پوری طرح آگاہ کر دے. انذار چوکنا کر دے جھنجھوڑ دے اٹھا دے پکڑ کر خطرے سے آگاہ کر دے کہ تمہارے سر پر اب پھر ایک مصیبت منڈلا رہی ہے. نہیں مان رہے باسر شدیدن بہت سخت عذاب تمہارا منتظر ہے. ایسے کنڈے میں کسے جاؤ گے پھر جان نہیں چھوٹے گی. ان کو تو سوئے ہوں کو جگا دے جھنجھوڑ کے. قرآن بھرا ہوا ہر جگہ انذار آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم خدا دیکھ رہا اور وقت ختم ہو رہا. ملا دونوں جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا یہ صدر مشرف کی طرف سے نہیں ہوگا نہ پولیس کی طرف سے تھوڑا بہت نرمی یا کبھی جان چھوٹ جائے. فرمایا وہ عذاب پھر خدا کی طرف سے ہوگا تو ختم بھی نہیں ہوگا. اگر ختم ہونے پا رہے گا اور بڑھکا دیں گے اس کو اور بڑھتا ہی جائے گا ہمیشہ پنسے رہو گے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اب دوسرا گروہ ہے جو مان لے گا عمل کرے گا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو ایمان لے آئیں گے کہ یہ کتاب سچ ہے یہ نسخہ ٹھیک ہے. جو کہتا ہے وہی ٹھیک ہے جس کو غلط کہتا ہے وہ غلط ہے. جو صحیح ایمان اور اس کے بعد پھر نیک کام کریں گے ماننے پر نہیں رہ جائیں گے ایک بس چوم لیا اور سر پر رکھ لیا. یعملون الصالحات نیک کام کریں گے ان کو یہ خوشخبریاں دے دے گا اطلاع دے دے گا ان لہم اجرا حسنا جو ان کے لیے پھر اجر ہے بہت عمدہ. اب لفظوں میں بیان ہی کیا اجرن ایسا انعام حسنا سمجھ لو کہ اچھے سے اچھا عمدہ زمدہ جس طرح کا چاہو گے سب ملے گا. اس لیے پریشان نہ ہو کہ عورتوں کو کیا ملے گا مردوں کو کیا ملے گا حوریں ملے گی ان کو کیوں فکر مند ہو سب کو سب کچھ مل جائے گا. جو چاہے گا سب کو ملے گا. جس عورت کو اپنا خامد جو ہے نا وہ پسند نہیں ہوگا کیوں پسند نہیں ہوگا اب اس کا حسن وہاں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا. بیوی کو کیا تکلیف ہوگی. اور اگر وہ کنواری ہوگی اللہ جنت کے لوگوں میں سے دے دے گا کہ جو جس کے ساتھ چاہتی ہو شادی کرا. اگر وہاں نہیں ہو کوئی اس کو ملے گا پسند تو مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے رکھتے ہیں کہ اللہ نیا پیدا کر دے کہ جیسا چاہتی ہے ڈیمانڈ اللہ بتا دوں. اس لیے فرمایا ہر شخص کو اعلیٰ ترین وہاں اجر ملے گا. اور انعام جو ہے تبھی ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے. اگر بہت اعلیٰ چیز ملے کسی دن وہاں سے آدمی ریٹائر ہو جائے یا وہ جاتی رہے یا آدمی مر جائے کیا رہا ماں کسی نہ فی ہے. بس دیکھیں قرآن کس طرح کسر پوری کرتا جاتا کہ اس اجر میں یہ ٹکے رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ. وہاں نہ بڑھاپا نہ موت نہ نکالے جائیں گے وہاں ہی ہمیشہ ڈیرے زندہ تندرست مزے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور یہاں خاص کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی یہ قرآن اتارا گیا خبردار کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے اڈاپٹ کر لیے بیٹے اس نے بنا لیے ہیں لڑکیاں ہیں بیٹے ہیں نامراد. ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں ایسے بیوقوف ہیں جو اللہ کی اولاد مانتے. یہ ہندوؤں کے ذہان گنٹ اس کی اولاد ہے یہ اس کے بچے ہوئے اس سے آگے یہ دیوتا چلے دیوتیاں. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس میں سے نکلا اس کا پہلا جو ہے نا فرزند اولین وہ ہے. اور اسی طرح یہود کہتے ہیں
اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں. یہ کیوں کہتے تھے؟ صرف یہ جو نا اولاد کا راضی یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد کہنا ہی اللہ کے لیے جس کو اللہ نے کہا کہ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے مقابرت کرے متن کا تخرج میں نفع. کتنی بری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے کہ اللہ کی اولاد. اتنا ناراض ہے خدا. سورہ مریم میں کہتا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ان پر گر جائے کہ بکواس کی کہ خدا کی اولاد. کیوں اللہ اتنا ناراض؟ اولاد سے تو ہم خوش ہوتے کہ اولاد ہونی چاہیے. اللہ ناراض ہوتا میرے لیے اولاد کہتے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کمزوری کی ذریعے، جس طرح آپ سوچیں گے نا جو کمزور ہے نا وہی چاہتا اولاد. مجھے خطرہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرا کوئی وارث ہونا چاہیے جائیداد سنبھال. کوئی سمجھتا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت مجھے سہارا چاہیے، کوئی میرا پھر ہاتھ پکڑے بڑھاپے میرا کوئی سہارا بنے. کوئی یہ سمجھتا کہ میں تنہا ہوں، یار اگر دشمن میرے لیے اوپر چڑھا ہے کوئی میرے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے لاٹھیاں پکڑ سکیں، حمایتی اور امدادی. جدھر سے آپ دیکھیں گے نا اولاد کی احتیاج کوئی مجبوری ہے جس کے لیے. اس لیے اللہ نے جہاں جہاں رد کیا وہ انٹرنیٹ پر سوال یہودیوں کے آتے ہیں قرآن کیا کہتا کہ اس کی اولاد نہیں وہ غنی، وہ غنی ہے. یہ بےجوڑ بات ہے. یہاں غنی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے ہمایوں صاحب کو لکھوایا، شکر ہے انہوں نے پھر وہ چھاپ دیا ان سے قرآن کہ اللہ یہ نہ کہتا دلیل نہ مکمل رکھتی کہ اللہ غنی ہے یا نہیں. اس کو کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اولاد کی، جو بھی ثابت کرو گے غنی ہی رہے. اور اگر ضرورت نہیں تو اولاد کیوں اس کے سر پر منتے ہو؟ کیوں اولاد کا ذکر کرتے ہو؟ اولاد محتاجوں کے لیے ہوتی ہے. وہ غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہ مرے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ حمایتیوں کی ضرورت ہے. وہ اپنے زور سے حکومت کر رہا. اس غنی خدا کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ایسی گندی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ اس سے بری بات کوئی نہیں. جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد، پھر وہ جیسے مولانا ماجی کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں اولاد ہے، سچ مچ جنی ہے اس نے، جیسے ہم جانتے. کچھ کہتے ہیں جنی نہیں، جیسے ہم کسی کا بچہ لے کر پال لیتے نا. انہوں نے کہا یہ بھی قرآن پاک کی خوبی. کہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں بیٹا ہے ابن اللہ، کہیں کہتے اتخذ کہ اس طرح تو نہیں، مگر اس نے بھی پیار سے محبت سے اپنے مقرر بنا کر بیٹے بنا لیے ہیں اڈاپٹ. یہ بھی باقاعدہ انہوں نے حوالے دیا کہ فلاں فلاں گروہ جو ہے ان کے کافروں کے وہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بیٹے اڈاپٹ کریں. فرمایا سب غلط. کیوں اڈاپٹ کرتا پھر؟ تو ہے ضرورت اس کو. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. اب بیٹا مجھے چھوڑنے کیا، اس نے کہا ایک دانشور بڑھایا ہوا تھا، وہی جانتا ہود بھائی ہے، پروفیسر ہے وہ. اس نے کہا دنیا جہان کی کتاب ہے، اور بکواس کر رہا تھا کہ دین جو ہے یہ علم کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ بلائنڈ بلیف ہے، اندھا دھند ماننے والی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں بچہ کے ساتھ میں نے پھر فون کیا اور جو کمپیئر تھا اس نے کہا میرا تو نہیں مناظرہ کرایا، اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر بتائیں وہ سب دین کیوں ہے رکاوٹ؟ دین رکاوٹ ہوتا تو قرآن سے بڑا ہوتا، حدیث رسول کیوں بڑی ہوتی؟ علم اور عقل کا کہ لوگوں عقل سے کام لو. قوم یعقلون افلا یتدبرون، کہیں کہتا یتفکرون. اور آپ دیکھ لیں صحیح بخاری شریف میں دیکھ لیں کہ وہی کے بعد پہلا باب ہی علم کا شروع ہوتا. علم سے تو وہ گھبراتے ہیں جن کو پتا چلتا ہے کہ لوگ سمجھدار ہو جائے تو میری جہالت کا پتا چل میں ننگا ہو جاؤں. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ آپ نے سمجھا مجھے کیا خطرہ، جتنا جیچا علم حاصل کرے میری کوئی بات غلط ثابت ہو سکے. اس لیے شیعوں کی کافی دیکھیں وہ بھی کتاب العقل سے شروع ہوتی. دین کو عقل اور علم سے دشمنی ہے، علم اور عقل پر اس کا انحصار ہے. یہاں بھی کیا کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے ذرا برابر اس بارے میں دلیل کوئی نہیں، ولا لآبائہم، کہ نہ جو ان کے باپوں نے یہ شروع میں کہا ان کے پاس کوئی دلیل تھی. وہ ایک بیوقوفی کی بات کہے گی، یہ اندھا دھند اس کے پیچھے چل رہا ہے. کر لگا ہے علم. اللہ نے علم کا حوالہ دیا کہ علم ہوتا سوچتے تو پہلے بھی سوچتے بعد والے کہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت، کون سی محتاجی ہے جس سے وہ اولادیں جمتا پھرے. کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جب بات نکلتی بہت بری بہودہ بات، اللہ کو ناراض کرنے والی. ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ علم ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی دلیل ہے، صرف ایک جھوٹی بات افواہ کے طور پر پائی ہے. کوئی اللہ کی اولاد نہیں. یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ کہف کی اور جلدی سے کچھ اس کے نکات بیان کیے. پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیوں لوگ جو تھے ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ توبہ اس کو یا سنو ہی نہ یا پھر اس کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے، پھنس جائیں گے. فتاتون السحر وانتم تبصرون، اپنے ساتھیوں سے کافر کہتے تھے یار تم جانتے بوجھتے کیوں اس جادو میں پھنستے جاتے ہو، جو جاتا پھنس جاتا. پھنسنا کیا تھا؟ حق تھا.
ایسی بات تھی کہ اس کا جواب ہی نہیں تھی کسی کو، کوئی آگے سے رد نہیں کر سکے، ڈھال کوئی نہیں تھی۔ قرآن للکارتا تھا کہ لاؤ اگر کوئی دلیل ہے میرے مقابل، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری باتوں کی کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اکیلے نے بنا لی تھی، اب چل نہیں رہی اس نے، اب تھک گیا کہ شریک بنا لیے، اور اگر بنایا ہے تو کس قدر میں اس نے نوٹیفکیشن جاری کیا، اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے کہ میں نے اس کو یہ محکمہ دے دیا ولی کو یہ؟ اگر اس حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی کسی کتاب میں بھی کبھی اللہ نے نہیں اتارا، تم نے اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں یہ ڈاٹا ہے، یہ غریب نواز ہے، سارے ان ہے اللہ اسما، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیسا ٹھوس مطالبہ جو آپ کوئی نہیں تھا پر قرآن جب کہتا ہے جس کی اولاد ہو، جس کے بنائے ہوئے کعبے کے متولی بنے ہوئے، تو میں اس کی تاریخ یاد ہے کہ وہ بابل میں پیدا ہوا، باپ مشرک تھا، قوم مشرک تھی، اس نے بت توڑے تھے، اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہاں آیا تھا۔ یہ ساری کہانی تمہیں آپ یاد ہے، تم نے بت بنا لی، وہ تو بت شکن تھا، بات نہیں کرا، بالکل شرمندے ہوتے تھے، ایک بات تو یار ٹھیک ہے ہم سارے سنتے ہیں کہ بت توڑے تھے، حضور کہتے کیوں بنا لیے؟ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے زیادہ والقرآن الحکیم، اللہ کہتا مجھے قسم ہے قرآن حکمت بنے، یہ دانش سے بڑا ہوا، اس میں کوئی بات جہالت کی نہیں۔ اگر کوئی مولوی ملا حاشیے پر کوئی غلط بات لکھ دیتا ہے اس کی بیوقوفی، قرآن میں ایسی بات نہیں ملے گی جس پر کوئی آدمی اعتراض کر سکے کہ یہ اللہ کی کتاب میں کیا۔ اب فیصلہ کرنا ایمان بالکتاب، جیسے سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا، کچھ لوگ جنوں کے بارے میں جھگڑتے تھے، کچھ کہتے تھے بہت نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یار ایک مرتبہ فیصلہ کرو، آرام سے اس کو پڑھ لو جیسے یہ لکھی ہے، اگر پھر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ماننا اس کو کہ سوٹا سام بن گیا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، مردے زندہ ہو گئے تھے، تو ایمان لاؤ، پھر چونچ رانی قدم قدم پر کر۔ اور اگر تم سمجھتے ہو معذلہ یہ افسانوں کی کتاب ہے تو پہلے دن ہی جواب دے دو کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ یہ مزاج بنا رکھا کہ سر سید بن جاتے ہو اور کبھی پرویز بن جاتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر جب بات جو ہے نا کچھ دل کو نہیں لگتی ہیرا پھیریاں کرتے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا تو اتنی لمبی بحثیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہ فلاں کا بیٹا، ایک فکرے میں بات ختم ہوتے عیسائی مر جاتے۔ کیوں لوگ قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ یقین جانیں قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ان کے اپنے ذہن ٹیڑھے، ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا یہ حال ہے جیسے سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سے نقل کرتے ہیں سید احمد شہید سے صراط مستقیم ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی کہے کہ وہاں تو یار آسمان جو ہے وہ نیچے اترا اور زمین کے ساتھ آ کر لگ گیا، تو تم یہ نہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نہ فکرہ بولنا ہوا ہے یا نہیں اس پر دلیل ماننا کہ ثبوت چاہیے، وہ الگ بات، یہ ہو نہیں سکتا یہ کافر ہو جائے۔ کیا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے جو مولانا نے بھی جو تفہیم میں اٹھایا کہ پہلے بتاؤ کہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یہ بے بس ہے، کر سکتا کیوں کہتے چھوٹا سانپ نہیں بن سکتا، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو ایسے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، وہ عاجز اور بے بس خدا نہیں، اور اگر کر سکتا ہے تو بحث اس پر کر لو کہ کیا، یعنی اس کی دلیلیں دیکھو، مگر یہ کہ نہیں یہ ناممکن ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ کون سی نیچر ہے؟ کوئی نیچر نہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پر ایمان لاؤ میرے بھائی، جیسے قرآن کہتا۔ یہ نئے نئے دانشور دین کی باتیں سن کر نا ایسی گمراہی میں نہ پھنس جاؤ، ازالہ ہے ان باتوں کا سورہ کا۔ اللہ توفیق دے، ہر جمعہ اس کو تلاوت کرو، اور ابتدائی آیتیں اور آخری دس تو آپ نے فرمایا ضرور پڑھتے رہو، دجال سے بچے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انا للہ و انا سوالوں سے پہلے حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب اپنے جو امیر ہیں صوبہ پر، ان کے چھوٹے بھائی نا حکیم صاحب نے بتایا اور انتقال کر گیا، دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لاسلافنا وافرادنا ومن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر له وارحمہ وادخلہ الجنة واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم اغفر له وارفع درجته فی المہدیین
वखलुफ़हु फ़ी अक़बिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहू फ़ीह अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीद अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब अल्लाहुम्मा क़ज़ि दैन कुल्ल मदीन व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन आमीन या रब्बल। 5-6 मिनट बाकी हैं, कोई सवाल कर लें। जी खालिद साहब फरमाएं। माइक दें। आजकल प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर मेरे ज़ेरे मुताले है, उसमें कुछ चीज़ें जो खटकती हैं बहुत ज़्यादा, वो तो मैं आपसे अलग डिस्कस करूँगा, लेकिन आज के खुतबे के हवाले से 2 बातें जो मैच करती थी वो मैंने आपसे पूछनी थी। एक तो उन्होंने हवाला दिया था कि पिछले किसी इमाम साहब से पूछा कि ये आयत जो है कुरान की हमें समझ नहीं आ रही इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो आने वाले वक्तों में लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर तफसीर कर सकेंगे। दूसरा उन्होंने एक बात और कही कि मुतशाबिहात हैं, जो किसी दौर में तो वो मुतशाबिहात होंगे, हो सकता है आने वाले दौर में वो तरक्की साइंसी इतनी हो जाए कि वो मुतशाबिहात भी वाज़ेह हो सके। जी खालिद साहब ने बहुत अच्छे सवाल उठाए ना। प्रोफेसर रफीक साहब जो है ना, मैं उनको सुनता रहा हूँ, यहाँ भी यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ की 2 मरतबा गया हूँ, तो उस वक्त भी देखा मैंने उनको। ये हमारे रफीक साहब भी उनके बड़े मद्दाह थे, होना ही चाहिए जो अच्छा काम करे, मगर वो मौजू से ना हट गया। यहाँ था कि अब इंसान की अव्वलीन तरजीह अल्लाह ताला की मोहब्बत, इसको छोड़कर ना और साइंसी बातों में जो गलत सलत मशहूर हैं दुनिया में उसको बयान करने लगे। ये नहीं ठीक, और ये बातें उस वक्त भी उन्होंने कही, मगर बगैर हवाले के। कोई इमाम ऐसा नहीं, किसी ने ये कहा नहीं। किताबें भी लिखी, मुझे भी 3-4 किताबें ना, ज़िया सुमर साहब हैं लाहौर, वो भी उनके पास जाते हैं, वो लाए तोहफे के तौर पर दे गए। अब हवाला कोई नहीं देते कि ये कहाँ लिखा है, कौन है इमाम, किसने ये बात कही, तो अपनी तरफ से बातें कह देते। और दूसरा जो मुतशाबिहात की बात करते हैं, मुतशाबिहात मुतशाबिहात ही रहेंगे, क़यामत तक नहीं वो मुहकमात हो सकती, वो मुतशाबिहात। अब मुतशाबिहात और मुहकमात को समझें तो पता चले। लोग समझते कुछ ऐसी आयतें हैं जिनमें शुबा है, उनका मफहूम वाज़ेह नहीं, वो इल्म से रोशन हो जाएगा। गलत बात, ये बात नहीं। मुश्तबहात नहीं कहा, मुश्तबहात कुरान में कोई शुबा की बात नहीं, ये पाक है शुबह। मुतशाबिहात रिजम्बलिंग, मिलती जुलती। अब मिलती जुलती क्या कि जहान है 2, एक जहान है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके लिए जो अल्फाज थे उनको हमने खुद वज़ा किया कि ये पानी है, ये आग है, उसको हम समझ लें, ना समझे डिक्शनरी से देख लेते हैं कि इस लफ्ज़ का मान। वो इंसानों ने खुद जो चीज़ें रोज़ देखते हैं उनके लिए लफ्ज़ बनाए। अब एक है खादिम साहब अनसीन वर्ड, नादीदा आलम, कि जो देखा ही नहीं, क़यामत तक देख नहीं सकती, उसके बारे में जब बयान करने की जरूरत पड़ती है, बताना तो पड़ता। अगर जिक्र ही नहीं किया, शौक कैसा पैदा, जन्नत की नेमतें हैं, बताएंगे वहाँ दूध है, वहाँ शहद है, वहाँ दरिया बहते हैं, हल हैं, सारे जिक्र करते हैं, हूरें हैं, ये है, वो है, दोज़ख के अज़ाब का भी, सांप है, बिच्छू हैं। अब हम जब इन चीज़ों को सुनते हैं, फरिश्तों के पर हैं, अल्लाह का तख्त है, ये सारी बातें जो है समझाने के लिए कि कुछ ना कोई इनके ज़हन में आइडिया पैदा, सबर, झलक दिखाइए। मगर जो सच में समझ लेते हैं ना इस तशबीह को, मिसाल को, कि हुबहू यही है, मरा हो जाता है। इसी से तबाही आती है कि एक मशीन मैंने देखी, अब कोई समझाना चाहे मुझे तो नमूने से ही काम लेगा ना, कि जो चीज़ थोड़ी बहुत भी मिलती होगी ना, 1000 में से 1, उसका हवाला देगा कि मौलाना आपने ये देखी ना, बस इससे देखें, इस तरह थोड़ी बहुत मिल, ये एक मजबूरी होती। इसलिए आलम गैब ये लकीर खींचेगा। ऐसा नहीं कि हर फिरका चलता है ये मुतशाबिहात में से जो खिलाफ होती है पूछा ना, जो इस दुनिया की बातें हैं वो सारी मुहकमात, वो लुगत से हल हो सकती हैं, हर कोई समझ। जो है बाकी दुनिया, उसके बारे में जो बयान, उसको आप तशबीह और तमसील समझें कि वो एक मिसाल दी गई है। जैसे इब्ने अब्बास, बात बड़ी नाजुक है, इब्ने अब्बास अल्लाह की कसम, आलम आखिरत की, ना दोज़ख की, ना जन्नत की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ हमारे पल्ले पड़े। अब लोग तो बेईमान हो जाएंगे कि ये तो फिर हूरें भी गई सारे, नहीं, बेईमान नहीं होना,
ہوگا سب کچھ، مگر وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ ان کے اصل نام کیا اور وہ چیزیں کیا، یہاں نہیں سمجھ آ سکتی۔ یا صرف ہم شراب کو سمجھتے ہیں کہ اس سے سرور ہوتا، کہا وہاں خمر، مگر تھوڑا سا سمجھا دیا کہ اس سے بے ہوش نہیں ہوں گے، اس سے سر درد، تھوڑا تھوڑا علاج بھی کیا کہ یہی شراب نہ سمجھنا، مگر شراب ہوگی نہیں، وہ خمر کیوں ہوگی، وہ کچھ چیز، وہاں اس کا اصل نام پتہ چلے گا کہ یہ چیز لگ گیا، یہ اس کا نام، یہاں ڈکشنری میں بنی۔ مصیبت یہ ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھی نہیں، نام کیا رکھنے؟ اصل بات یہ ہے کہ عالم میں جو شہود ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہے محکمات، یہ محکمات ہی نہیں، جو چیزیں قیامت سے پہلے دکھائی نہیں دیں گی وہ کیسے محکمات ہو جائیں گی؟ وہ متشابہات ہی، وہ شبہ کی چیزیں نہیں، ملتی جلتی چیزیں، ہماری دنیا سے ملتی جلتی چیز کا حوالہ دے کر سمجھائی گئی، بات کو سمجھ نہ لیتے، ورنہ کوئی قرآن میں ایسی گول مول بات نہیں کہ معتزلہ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آتے مشابہات، دوسرے کہتے ہیں یہ متشابہ، ایسی کوئی بات۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ان کے پر، اب مولوی صاحب کہتے ہیں ایک آدمی اٹھے گا وہ کہہ رہے جیسے یہ پرندوں کے پر، بس بربادی ہوگی۔ وہ تو مثال ہے کہ جیسے یہ کور سے پرواز رکھتے ہیں، تیز اڑتے ہیں، ایسے ہی ان میں اڑنے کی طاقت ہے کہ وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اب کس طرح پہنچتے ہیں؟ جہاز کے پر اور ہے، پٹھے کے اور ہے، کچھ نہیں پتا چلتا۔ یہ ہے مشابہات کی مجبوری کہ وہ ایک مثال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیزیں سمجھنا چاہیں، میں نے کوچ کی رفیق صاحب سے بھی کہا کہ یار علیحدہ وقت لیں، بیٹھیں، ایک تو یہ قرآن جو پڑھتے ہیں نا، میں تجوید تو نہیں پڑھتا مگر زیر زبروں کا تو خیال ہے نا، مگر ڈاکٹر صاحب بالکل تباہ کرتے جاتے، دل ایک عام بچہ بھی جیسے پڑھتا ویسے بھی نہیں، نہ زیر کا پتہ نہ سب، قیامت آئی ہوئی۔ باقی اگر ان کا خیال ٹھیک ہے کہ لوگوں کو الگ کرم ہوتا ہے یہ اچھا، مگر چھوڑ جاتے ہیں۔ رفیق صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو نا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان مسائل میں جب آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کیوں دخل دیتے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے عرض کیا، 6-7 آدمی گئے تھے، انہوں نے کہا میرا تو یار حدیث کا عرصہ کا کوئی مطالعہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات، مگر پھر آپ اس پر لکھا نہ کریں، جو پیچھے اسے کہہ دیں یار نہیں میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جو چیز پڑھتے نہیں آپ اس میں دخل دینے سے بعد نہیں آتے، پھر جس کا کام ہو اسی کو ساجے، بس یہ بات۔ کتابیں ان کی اچھی ہیں، بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں، مگر یہ شوق میں نا کہ لوگ سمجھیں بڑا علم ہے۔ اب گاندھی صاحب کے بارے میں سید رضوان علی کا مضمون ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک لفظ بولا، تعالم، عالم بننے کی کوشش کرنا کہ لوگوں کو اپنا علم دکھایا جائے، مشکل لفظ اور مشکل اس طرح ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی کتابیں سمجھنے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی سینسی اس طرح ہے، کیا فائدہ پیغمبروں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون قادر ہو، مشکل کتابیں ہوتا اس نے مقامات حریری نہیں ہوتا، آسان سادہ بولے کہ لوگوں کے پلے کچھ بچ جی 8:30 8:30 انشاءاللہ آئندہ اجتماع جو ہوگا نا 8:30 جی۔ نصاب مطالعہ لٹریچر برائے رکن، تجدید و احیاء دین، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، تحریک اسلامی مقاصد، نقطہ نظر اور نظم، تحریکی شعور، اور یہ اب بناؤ اور بگاڑ میرے پاس ایک کتاب ہے جو صاحب لینا چاہتے بعد میں لے لیں، اور آگے بڑھیں اور رکن بننے کے لیے فارم بھی لیں اور اس کو پور کریں، اگلے جمعے تک دے دیں۔ ایک یہ اعلان چھوٹا سا کرنا تھا، پڑھانا تو مولانا صاحب سے تھا، میں پڑھ دیتا۔ بجٹ 2007 میں عائد شدہ رقوم فیصل آباد ضلع کے لیے کل اعانت 31,500، یعنی ہمارے ذمہ یہ سال کا لگاتے ہیں۔ اب میرے پاس سالانہ 1,700 ضرب 1200 میں نے ضرب دے کے لکھا ہے 20,400 جمع ہوتے ہیں، یعنی 11,000 یعنی کم ہوتا ہے۔ دوستوں ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی اعانت میں اضافہ کریں، اگرچہ مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ دوسرے ساتھیوں سے بھی التجا ہے کہ اس نیک کام میں حصہ لیں اور ماہانہ کچھ نہ کچھ اعانت جمع کروایا کریں، نام لکھوا دیں، ماہانہ اعانت دیں اور ہر ماہ رسید حاصل کیا کریں۔ یہ اعلان تو آپ نے سن لیا، جن ساتھیوں نے نہیں لکھوایا وہ بعد میں ضرور لکھوا کر جائیں، جو بات سنے اس پر بیگ بھی کہنا چاہیے نا، 150 بھی آپ لکھوا دیں گے ایک مہینے کا تو انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اللہ توفیق دے تو یہ اب فارغ ہونے کے بعد لکھوا دینا، بات صاحب یہی ہوگی۔ چلو دعا تو ہو چکی، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔